بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے اور ایمان والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو سیادت، قیادت اور امانت کا مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا، مگر امت نے اپنی نافرمانیوں اور عدم اطاعت سے یہ مقام کھو دیا۔ ہدی للناس کے بعد یہ کتاب ہدایت اور رہنمائی کے واضح اصولوں اور راہ راست دکھائی دینے والی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی صفات کی حامل ہے۔ جب ایسی کتاب بنی نوع انسان کو عطا کی گئی ہے جس میں کوئی ابہام اور غیر واضح تعلیمات نہیں ہیں، تو اس کی عمل آوری میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ مگر آج کا مسلمان جو رمضان المبارک میں اس کی تلاوت اور ناظرہ خواندگی میں بڑے شوق اور جذبے کا مظاہرہ کرتا ہے، مگر اس کے سمجھنے، غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے اور اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں، پھر اس کتاب کی ایک اور صفت بتائی جاتی ہے جس کی زندگی میں بار بار ضرورت پڑتی ہے کہ حق و باطل کو پرکھنے، کھرا اور کھوٹا جانچنے، سونے اور تانبے میں فرق جاننے کے لیے ایک کسوٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کسوٹی مسلمان کو قرآن پاک کی صورت میں عطا کی گئی ہے، مگر افسوس مسلمان اس کسوٹی سے کوئی کام نہیں لیتا۔ دنیا میں جو مختلف اصول، مختلف نظریات اور مختلف لائف سٹائل سسٹم اس کے سامنے آ جاتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ قرآن کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ جو بات قرآن کی تعلیمات اور ہدایت کے مطابق ہو، اس کو قبول کر لیا جائے، اور جو اس کی تعلیمات کی خلاف ہو، اس کو رد کر دیا جائے، چاہے وہ اپنے نفس کی پکار ہو، چاہے باپ دادا کی رسم و رواج ہوں، یا کسی سیاسی لیڈر اور پیشوا کی بات ہو۔ ان سب کو قرآن پاک کے معیار حق و باطل پر پرکھنا اور تولنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کو ثواب کے لیے پڑھ لیا، اس کی معانی کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا اور عملی زندگی میں اس کو رہنما بنانا مسلمان کے لیے نہ صرف بوجھل بن گیا ہے، بلکہ وہ اس میں عار بھی محسوس کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ قرآن پاک کی رہنمائی سے محرومی اور غیر اسلامی نظریات اور اصولوں سے مرعوبیت اور عملی زندگی میں ان کی بالادستی۔ عید الفطر کی نماز کے ساتھ ہی ہم نے رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں اور گنتی کے ایام میں جو تقویٰ شعاری حاصل کی ہوتی ہے، اس کو بھی الوداع کہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہوئے تجدید عہد کریں کہ رمضان المبارک کی سب سے بڑی نعمت اور ودیعت جو اللہ رب کائنات کی طرف سے عطا ہوئی ہے، اس کو ہم انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے سر چشمہ ہدایت اور رہنمائی کے حیثیت سے تسلیم کریں گے، اور اس کی ہدایت اور تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا راستہ اختیار کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ناظرہ قرآن پڑھنے پر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ قرآن پر تدبر اور تفکر کریں، اس کے رموز و نکات کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کتاب نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور راستہ بتا دیا ہے، اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کی تعمیر کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں واضح اور بین ہدایات ہیں، جس کے بارے میں مولانا عبدالغفار حسن صاحب نے ایک پمفلٹ رمضان المبارک کے نام سے، جس میں بہترین اور جامع انداز میں نشاندہی فرمائی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ لَتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ
آیت نمبر 106 یعنی ہم نے قرآن کو اتارا ہے تاکہ اسے آپ وقتاً فوقتاً اطمینان سے پڑھیں۔ مطلب یہ ہے کہ پورے سال کے دوران عموماً اور رمضان میں خاص طور پر مختلف اوقات میں تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے، اور یہ اختلاف اوقات و احوال اس لیے ضروری ہے کہ جب طبیعت حاضر ہو اور اخذ مطالب کے لیے پوری طرح مستعد ہو، اس وقت قرآن کی تلاوت کی جائے۔ بے دلی اور بوجھل پن کے ساتھ کوئی متعین حصہ قرآن کی کسی مقررہ وقت پر لازماً پڑھنا فہم قرآن کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن پاک پر ایمان لانے والوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان ہدایات اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق رہنمائی حاصل کریں تاکہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اس کتاب ہدایت سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے، اور امت مسلمہ جس صورتحال سے دوچار ہے اس صورتحال سے اس کو نجات حاصل ہو جائے اور وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے اہل بن سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔